عید کی نماز میں مسبوق کیا کرے گا؟ چنانچہ عید کی نماز میں مسبوق ہونے کی کئی صورتیں ممکن ہیں۔ ہر ایک کا حکم الگ الگ طریقے سے نقل کیا گیا ہے، جس کی تفصیل یہاں پر اس طریقے سے ہے کہ پہلا حکم یہ کہ جس کی نماز عید میں پہلی رکعت چھوٹ گئی ہو، جس کی نماز عید پہلی رکعت چھوٹ گئی ہو، وہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد جب کھڑا ہو تو اولاً ثنا، پھر تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور سورت پڑھے، پھر زائد تکبیرات کہے، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے بقیہ نماز پوری کرے گا۔ یہ تفصیل فتاوی محمودیہ جو ڈھابل کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 8ویں جلد صفحہ 378، احسن الفتاوی 4تھی جلد صفحہ 143، فتاوی شامی میں ہے وَلَوْ سَبَقَ بِرَكْعَةٍ بِقِرَاءَةٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ لِأَلَّا يَتَوَالِي التَّكْبِيرُ۔ یہ در مختار کی عبارت ہے، آگے شامی میں ہے أي لأنه إذا كبر قبل القراءة وقد كبر مع الإمام بعد القراءة۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی 3ری جلد صفحہ 56، البحر الرائق جو کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی 2ری جلد صفحہ 161، بدائع الثناء جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ 423، حلبی کبیری جو اشرفی بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کے صفحہ 572، تحتاوی علی مراقی الفلاح، اس کے صفحہ 534 پر نقل کی گئی۔ یہ تو ایک صورت تھی۔ دوسری صورت یہ کہ جو شخص امام کے ساتھ اس حال میں آ کر کے شریک ہوا کہ امام پہلی رکعت کی زائد تکبیرات کہہ کر قرات شروع کر چکا تھا، جو زائد تکبیر تھے اس کو کہہ کر کے شروع کر چکا تھا، تو یہ مسبوق شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر زائد تکبیرات کہے گا۔ چنانچہ بدائع الثناء میں ہے وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَمَا كَبَّرَ الْإِمَامِ الزَّوَائِدِ وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِفْتِتَاحِ وَيَأْتِي بِالزَّوَائِدِ بِرَأْيِ نَفْسِهِ لَا بِرَأْيِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ۔ اس طریقے کی عبارت بدائع الثناء جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کے پہلی جلد صفحہ 622 پر اس کو نقل کیا ہے۔ تیسری صورتحال یہ کہ اگر امام کو، جو مقتدی مسبوق تھا، اگر امام کو رکوع میں پایا تو اگر امام کے ساتھ رکوع چھوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑے کھڑے زائد تکبیرات بھی کہے، پھر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ یہ تفصیل بھی بدائع الثناء میں ہے وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَخُفْ فوت الرکوع مع الامام یکبر الافتتاح قائما۔ اس طریقے کی عبارت بدائع الثناء جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ 622 پر اس کو نقل کیا ہے۔ چوتھی صورتحال یہ کہ مسبوق جو تھا، اگر مسبوق آیا، مقتدی نمازی آیا، مصلی آیا اور رکوع چھوٹ جانے کا، مسبوق کو چھوٹ جانے کا خوف ہو تو تکبیر تحریمہ کہے اور رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ تکبیر تحریمہ کہے اور فوراً جو ہے وہ رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے وہ رکوع کے اندر چلا جائے، اور رکوع کی حالت میں ہی تکبیرات زوائد وہ اسی وقت رکوع ہی میں کہہ لے گا، اور رکوع میں اگر زائد تکبیرات اور رکوع کی تسبیحات دونوں ادا کر سکتا ہو تو دونوں کو جمع کر لے، ورنہ تسبیحات کو چھوڑ کر صرف زائد جو تکبیرات ہے 6 وہ کہہ لے، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ یہ تفصیل بھی بدائع الثناء کے اندر ہے وَإِنْ خَافَ إِنْ كَبَّرَ يَرْفَعُ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ لِلْإِفْتِتَاحِ وَكَبَّرَ لِلرُّكُوعِ۔ اس طریقے کی عبارت جو بدائع الثناء کی پہلی جلد صفحہ 622 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ پانچویں صورتحال یہ ہے کہ اگر رکوع میں
تکبیرات پوری ہونے سے پہلے امام نے سر کو اٹھا لیا تو جتنی تکبیرات باقی رہ گئی ہو وہ اس مسبوق سے ساقط ہو جائے گی۔ چنانچہ بدائع الثناء میں ہے فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِأَنَّ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے بدائع الثناء کی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 622، حلبی کبیری جو اشرفی بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کے صفحہ 572، فتاوی شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 56، کتاب المسائل اس کی جو ہے پہلی جلد صفحہ 475، اور اسی طریقے سے 476 اور 477 پر بھی اس کو نقل کیا گیا، وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اس تفصیلات کو۔